اور یہی وہ پورا مائنڈ سیٹ ہے جو اندرون سندھ بھی پریویل کرتا ہے کہ لوگوں کو دبا کر رکھو، ان کے ووٹ پر بھی قبضہ کر لو اور کوئی چیز آزاد نہ چھوڑو۔ اور ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی MQM بھاگتی رہی، جولائی میں انتخابات، پھر تبدیلی کر کے اگست، اکتوبر، بالآخر جماعت اسلامی کی پوری جدوجہد کے نتیجے میں 15 جنوری 2023 کو آپ کو انتخابات کرانا پڑے۔ اور انتخابات میں جس طرح آپ نے ڈاکہ ڈالا، جس طرح بیلٹ باکس کی توہین کی، جس طرح فارم 12 کے اندر 11 اور 12 کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اور ابھی بھی ٹریبونل میں 14 کیسز جماعت اسلامی کے چل رہے ہیں۔ اور آج 15 جنوری 2023 سے کم و بیش 22 مہینے ہو گئے ہیں، ٹریبونل نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پھر 7 مئی کو ضمنی انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں جس طرح شہر میں فضا بنائی گئی، جگہ جگہ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کیے گئے، شاہ فیصل کالونی، نئی کراچی، کرنگی، لوگوں کو زد و کوب کیا گیا اور پیپلز پارٹی نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سب کچھ ہے جو آج بھی جس کو ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے زندہ کیا ہے۔ ابھی انتخابات میں 6 دن ہیں۔ ہمارے راجہ عارف سلطان صاحب جو ہمارے الیکشن کمیشن کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ مستقل خطوط کی شکل میں ہم نے الیکشن کمشنر سندھ کو بھی، جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ اور اسی طرح ریجنل الیکشن کمشنر، ان سب کو خطوط کی شکل میں یہ بات ان پہ واضح کی ہے کہ کس طرح کراچی میں دھاندلی کو جو ہے وہ پری پول دھاندلی کی جا رہی ہے۔ کرنگی ڈسٹرکٹ میں ماڈل ٹاؤن کی ایک UC کے جہاں چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے، وہاں پولنگ اسٹیشن علاقے سے باہر بنا دیے جاتے ہیں۔ 3 پولنگ اسٹیشن قریب میں جگہ موجود ہے، اسکول موجود ہیں، لیکن 1.5 کلومیٹر سے زیادہ مسافت پر جو ہے وہ آپ پولنگ اسٹیشن بنا رہے ہیں۔ اسی طرح پولنگ پرسنل جناب ڈسٹرکٹ کرنگی سے پولنگ پرسنل جو ہے وہ آپ نے DMC کرنگی سے آپ نے جو ہے وہاں اپوائنٹ کیے، ہم نے اس کے خلاف خط لکھا ہے اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اس کو چینج کریں گے، ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ جس طرح آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب 10 ٹوٹل کنسٹیٹوئنسیز ہیں کہ جہاں الیکشن ہونا ہے۔ لیاقت آباد کی UC 7 اس کا ایک وارڈ، اور آپ دیکھیے کس طرح یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور دیگر عملہ پیپلز پارٹی سے حق کے وفاداری نبھا رہا ہے کہ ایک شماریاتی بلاک کوڈ، اس میں 2080، یہ UC 7 لیاقت آباد ٹاؤن کا جہاں الیکشن ہو رہا ہے، اس میں C1 ایریا ایک بلاک کوڈ جس کا نمبر 06 ہے، بلاک کوڈ کا آخری نمبر، 2080 ایسے ووٹر شامل کر دیے گئے ہیں کہ جن کا نہ مستقل پتہ وہاں کا ہے اور نہ عارضی پتہ وہاں کا ہے۔ اور 2017 کے الیکشن ایکٹ کے تحت مستقل یا عارضی پتے میں سے کسی ایک پتے کا ہونا لازمی ہے۔ ہمارا سوال یہ بنتا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے کہ ان ووٹوں کا اندراج کیسے کیا گیا۔ ہمارا سوال یہ بنتا ہے ایک بلاک کوڈ میں 2080 ووٹوں کا، جعلی ووٹوں کا اندراج، کہ جس کے اندر اس بات کو بھی خیال نہیں رکھا گیا، کم از کم مرتضیٰ وہاب صاحب نے اپنا ایڈریس تو تبدیل کرا لیا تھا،
وہ رہتے کہیں اور تھے اور کہیں اور سے نامینیشن کرنا تھی تو یہ کام انہوں نے کر لیا، اتنی عقل کا مظاہرہ کیا. لیکن یہاں تو نہ مستقل پتہ وہاں کا ہے، نہ عارضی پتہ وہاں کا ہے، اور ایک پورا دھندا ہے کہ جو الیکشن کے نام پر پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے. میں واضح طور پہ الیکشن کمشنر کو بھی یہ بات واضح کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی، آپ کی یہ پیپلز پارٹی، الیکشن کمیشن، ان سب کی ملی بھگت سے جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے. اور جس طرح بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے اور آپ نے جس طرح ووٹوں پر، بیلٹ باکسوں پر قبضہ کیا ہے، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. انشاءاللہ عوام کے ذریعے ووٹوں کا بھی تحفظ کیا جائے گا، بیلٹ باکس کا بھی تحفظ کیا جائے گا، اور آپ کے یہ سارے دھندے کہ جس طرح آپ فارم 11-12 کی شکل میں اور اب تو فارم 47 کی شکل میں جس طرح لوگوں کو اس شہر پر، اس صوبے پر اور اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ووٹ ملے ہیں 3000، ان 3000 ووٹوں کو 30,000 کر دیا گیا. ووٹ ملے 5000، ان 5000 ووٹوں کو 35,000 کر دیا گیا. یہ ہے وہ آپ کی جعلی جمہوریت کہ جس کا آپ راگ الاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جو آپ اس وقت عوام سے لے رہے ہیں اس سو کال جمہوریت کے نام پر. لہذا پری پول ریگنگ ہو، پولنگ ڈے ہو یا پولنگ کے بعد کا عمل ہو، میں ان کنسٹیٹوئنسیز کے اندر رہنے والے عوام سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیے، جماعت اسلامی پر اپنا اعتماد کا اظہار کیجیے. انشاءاللہ ترازو کا نشان شہر کی ترقی کا ضامن ہوگا، شہر کی تعمیر کا ضامن ہوگا. جس طرح آپ نے بلدیاتی انتخابات میں، عام انتخابات میں جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، اسی طرح ان ضمنی انتخابات کے اندر بھی اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کیجیے، اور نہ صرف ووٹ ڈالنے نکلیں بلکہ ووٹ کا تحفظ بھی کیجیے، بیلٹ باکس کا بھی تحفظ کیجیے، اور ان ساری سازشوں کو ناکام بنائیے. ایک جانب یہ الیکشن کا سلسلہ ہے اور دوسری جانب مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں ایک چیک دکھایا جو 22 کروڑ کا چیک میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس کی صورت میں موصول ہوا ہے، اور انہوں نے اس پر بہت فخریہ کہا کہ یہ 3 سال سے جو لوگ رکاوٹ بن رہے تھے. مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ فزیکلی طور پہ تو کراچی آ گئے ہیں، لیکن آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اور آپ پچھلے 1.5 مہینے اسلام آباد کے اندر رہے. آپ MUCT ٹیکس کی بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیکس کے ذریعے بقول آپ کے 3 ارب روپے کی کراچی کو آمدنی ہوگی. آپ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ کراچی کے لوگوں کی جیبوں پر آپ مستقل پیپلز پارٹی ڈاکہ ڈال رہی ہے. یہ شہر تو آلریڈی 96% ٹیکس صوبے کے بجٹ میں 96% شیئر تو اس شہر کا ہے. وفاق کے بجٹ میں 67% شیئر اس صوبے کا ہے، اس شہر کا ہے، کراچی شہر کا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس کے باوجود شہر کی صورتحال کیا ہے. سب چھوڑیں، لیاقت آباد ڈاکخانہ سے 3 ہٹی آپ جائیے، جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں الٹی ہوئی ہیں. ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں، الطاف حسین بریلوی روڈ، ڈاکخانے سے لے کر 3 ہٹی، جگہ جگہ گاڑیاں، 2-3 گاڑیاں تو میں نے خود دیکھی دھسی ہوئی ہیں. روڈ کھود کے ڈال دیا گیا کام کے نام پر. 3-3 4-4 مہینے گزر گئے، کارپیٹنگ بھی کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اور جب آپ ڈاکخانے سے 3 ہٹی کی جانب جائیں تو جہانگیر روڈ ضرور آپ جو ہے وزٹ کریں، جو آپ کی اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ذرا آپ وہاں سے گرو مندر سے
شیر شاہ سوری روڈ کی جانب چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حیدری کی مین حیدری مارکیٹ کے سامنے جس طرح کے ایم سی کے نائل لوگوں نے پہلے پانی وہاں سے سیوریج کی لائن توڑی اور اس کے بعد جو صورتحال ہے گھنٹوں لوگ جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں ٹریفک کے اندر. یہ ہے آپ کی کارکردگی اور آپ 22 کروڑ کا چیک دکھا رہے ہیں. اس شہر کے عوام کو دکھا رہے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا, جو پورے ملک کو الحمدللہ چلاتے ہیں. ہمیں اس پہ فخر ہے کہ یہ شہر پورے ملک کا ریونیو کو دیتا ہے اور اس پہ پورے ملک کی ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے. لہذا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جس نجی ادارے کے الیکٹرک کے ذریعے اس کام کو انجام دیا ہے, جس ملی بھگت کے ساتھ اس ادارے کی پہلے نجکاری کی گئی, جس میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے, ایک مرتبہ نجکاری کی گئی سن 2005 میں مشرف دور میں, 2008 میں پھر کی گئی. ایم کیو ایم بھی وفاق کا حصہ تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, صدر آصف علی زرداری تھے. 16 ارب کوڑیوں کے عوض بیچ دیا گیا اس ادارے کو اور پھر 7 سال کے لیے مزید جنریشن ٹیرف کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا گیا, مدت بڑھا دی گئی. اور ان میں سے کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو نیپرا میں شہریوں کا مقدمہ لڑتی ہو. یہ بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور آج بھی اگر اوگرا میں ہیئرنگ ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کا مقدمہ اوگرا کے اندر بھی لڑ رہی ہے. ہمارے نمائندے وہاں بھی موجود ہیں. لہذا یہ کہ الیکٹرک, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم گٹھ جوڑ اس کے خلاف اور 7 سالہ جنریشن ٹیرف ٹیک اینڈ پے کی بنیاد پر ایک طرف آئی پی پیز کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے, ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کو. جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ پیر 11 نومبر کو احتجاجی کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر احتجاجی پریس کانفرنس کریں گے اور آئندہ کا پورا لائحہ عمل دیں گے. 11 نومبر شام 4 بجے کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر ایک احتجاجی پریس کانفرنس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری کے الیکٹرک کی, پیپلز پارٹی, کے الیکٹرک, نیپرا, ملی بھگت, شیطانی اتحاد کے خلاف پورے آئندہ کے لائحہ عمل کا انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ کراچی کے طلباء کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کے نام پر جس طرح کھلواڑ کیا گیا ہے, گزشتہ سال بھی اور پھر اس سال بھی پیپر لیک کے نام پر جو جس طرح پیسے بٹورے گئے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر پہلے آئی بی اے کراچی کو اور اس کے انکار کے بعد اب آئی بی اے سکر ٹیسٹ لینے جا رہا ہے. یہ کوئی 1-2 طلباء کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 1200 طلباء کا مسئلہ بھی نہیں ہے. کراچی کے 12,886 طلباء اس ٹیسٹ میں شریک ہوئے, ٹیسٹ میں پیپر لیک ہوا, یہ بھی آپ کی نااہلی ہے. لیکن اس پر بھی طرح امتیاز یہ کہ بجائے ان لوگوں کو فکس کیا جاتا کہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے, جو پیپر لیک کرنے میں ملوث تھے, ایف آئی اے سرکل, جہاں اس نے ایک طرف ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کرائی جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 4 ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ جو ہے وہ منعقد کیا جائے. وہی ایف آئی اے سرکل طلباء اور طالبات کو بلا کر ان طلباء و طالبات کو کہ جن کے 187 پلس نمبر آئے ہیں, ان کو بلا کر ان کو اور ان کے والدین کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, موک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے ان طلباء کا کیا قصور ہے؟
آپ کو تو ان لوگوں کو فکس کرنا چاہیے کہ جو اس پورے دھندے کے اندر انوالو ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ، وزیر تعلیم، پی ایم ڈی سی اور وہ ادارہ جو ٹیسٹ لے رہا ہے آئی بی ایس سکر، جس کا ریکارڈ بھی سب کو پتہ ہے، ان سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ کراچی کے ان طلباء کو جو ہر زبان بولنے والے ہیں، ان طلباء کے میرٹ کا قتل عام نہ کریں. ٹرانسپیرنسی کو ہر صورت ممکن بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنا تو کریں کہ شہر کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر امتحانی مراکز بنائے جائیں تاکہ یہ طلباء اور ان کے والدین گھنٹوں گھنٹوں سفر اور اس اذیت سے نکل سکیں جس کا پچھلے دنوں 22 ستمبر کو یہاں یونیورسٹی روڈ پر آپ نے ٹیسٹ منعقد کرنے کے نتیجے میں جس اذیت سے والدین اور طلباء گزرے ہیں. لہذا شفافیت کو ملحوظ رکھا جائے، مراکز کو بڑھایا جائے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو فکس کیا جائے کہ جو اس پورے دھندے کے اندر انوالو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.